کی وجہ سے، امام کی اس مقبولیت کی وجہ سے، اس شعبیت کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ طاقت کے بل پر نہیں لے جا سکے، تو اس نے لوگوں کو قسم دلائی، وعدہ کیا کہ خلیفہ کو امام سے، فرزند رسول سے کوئی ان کو دشمنی نہیں ہے، ان کو کوئی اذیت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، فقط احترام و اکرام کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد باتوں کو مان کر امام علیہ السلام نے سامرا جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ امام کو تو معلوم ہے کہ یہ ان کا مدینے سے آخری سفر ہے۔ تو امام اپنے جد بزرگوار کے روزے پہ گئے اور اپنے جدہ کے روزے پہ گئے، بقی میں جا کر ہر ایک سے الوداع کیا، ایسا وداع جو وداع اخیر، ایسا وداع کیا امام عادی نے جیسے حسین نے وداع کیا، مدینہ کو وداع کیا، روزوں کو وداع کیا، اور اپنے عزیز و اقربا سب کو الوداع کہہ دیا۔ آخر امام انہوں نے لایا سامرہ میں جب پہنچے تو اس ظالم نے کیا کیا، امام علیہ السلام کو خان السعالی، مسابقہ خانہ ہے جس میں انتہائی یعنی بدحال اور انتہائی گندی جگہ پر ان کو رکھا، 2-3 دن آپ توہین کی وہاں پہ رکھا، 2-4 دن وہاں پہ گزرے تو آپ کا ایک چاہنے والا، ایک شیعہ آپ کے زیارت کے لیے آئے، جب امام کو خان السعالق میں دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگے، فرزند رسول آپ کا یہاں، آپ فرزند رسول ہوتے ہوئے یہاں۔ تو امام نے معجزے سے کہا تم میرا مقام جاننا چاہتے ہو تو دیکھو اوپر کی طرف، جب وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام قصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں باغات ہیں، جنات ہیں، نہر ہیں، نعمتیں ہیں۔ کہا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری توہین کریں گے، حالانکہ ہماری جو عزت خدا کے نزدیک بہت بلند ہے۔ علی ای حال امام کو وہاں رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ متوکل عباسی ملعون انتہائی دشمن اہل بیت تھا، وہ اس قدر دشمن اہل بیت تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی توہین کرتا تھا وہ۔ اسی وجہ سے اس کے بیٹے مستعین نے علماء سے پوچھا کہ جو حضرت زہرا کی توہین کرے کیا اس کا قتل جائز ہے؟ یہ نہیں بتایا کہ میرے باپ نے کیا ہے، تو اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا وہ واجب القتل ہے۔ تو پھر اس کے بیٹے نے ہی اپنے چند سپاہیوں سے مل کر متوکل کو قتل کروایا، اتنا خبیث انسان تھا۔ علی ای حال پھر اس کا دور میں ختم ہو گیا، وہ تھوڑا اچھا برتاؤ کرتا تھا اہل بیت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مستعز کا دور آیا، آخر میں اس ظالم نے پھر اسی اپنے آبا و اجداد کی طرح اہل بیت پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر امام ہادی کو اس بے بسی اور سفر کے حالات میں زہر دے دیا، مسموم کیا، اور امام اپنے صحن میں زہر کے اثر سے ادھر سے ادھر جاتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے اپنے آپ کو قبلہ روح کر لیا، اور لیٹ کے قبلہ روح کر کے اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیا۔ امام کی روح قبض ہونے کے بعد امام حسن عسکری جب تشریف لائے تو امام کے گر چکر لگاتے تھے، بابا کے پاؤں کے بوسے لیتے تھے، بابا کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ بالآخر امام علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کے بعد آپ کا جنازہ ہوا، دشمن بھی کالے کپڑوں میں آ کر وہاں آپ کی عزت و احترام اور عزاداری منائی۔ ہم امام حسن عسکری سے عرض کرتے ہیں امام آپ مظلوم صحیح، آپ مظلوم صحیح، مگر لا یوم کا یوم یا علی عبداللہ، آپ کے جد بزرگواروں سے کس قدر مظلوم تھے۔ جب آپ کی شہادت کے بعد
ان کا بھائی حسین منہ کے بل کٹا کے کربلا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت زینب فریاد کرتی ہے مدینے کی طرف